اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. محترم بزرگان دین، نوجوان ملت، باوقار مائیں بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. تمام تعریف اس ذات کے لیے، اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت کے ذریعے ہی نیک کام انجام پاتے ہیں، نیک کام پورے ہوتے ہیں. آج اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ اس عیدگاہ میں اکٹھا ہوئے ہیں اور ایک مہینے کی عبادت کے بعد یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. یہ عید کا دن ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عید وَهَذَا عیدنا. ہر قوم کا ایک عید ہوتا، تہوار ہوتا ہے، اور یہ ہمارا تہوار ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو لوگ سال میں 2 بار تہوار مناتے تھے مدینے میں. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ زمانے جاہلیت سے یہ تہوار مناتے ہیں. تب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے ان دونوں عیدوں کے بدلے میں تمہیں 2 عیدیں دی ہیں. ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ. ہماری ان عیدوں کا امتیاز اور عیدوں سے اور قوموں کی جو عیدیں ہیں اور تہوار ہیں ان سے یکسر الگ ہیں. ان عیدوں کا ایک اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اور انہی اصول اور ضابطے کے ساتھ ہم یہ عیدیں مناتے ہیں. اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے ہم عیدگاہ تشریف آتے ہیں.
عیدگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم نے جو عبادت کیا ہے، جو محنت کیا ہے، جو قرآن کی تلاوت کی ہے، جو صدقہ خیرات کیا ہے، جو راتوں میں جاگے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہیں، اس کی اجرت کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہم اللہ سے وہ اجرت چاہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری عبادتوں میں جو بھی کمی رہ گئی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہی صحیح، لیکن تو بدلہ ہمیں پورا دے۔ ہم پورا بدلہ چاہتے ہیں، تو غفور الرحیم ہے، تو دینے والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے پورے امید اور پورے احتساب کے ساتھ ہم یہ بدلہ اللہ سے چاہتے ہیں۔ محترم حضرات، یہ جو مہینہ گزرا ہے اس کا مقصد تقویٰ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہم کریں، اور جس سے روکا اس سے رک جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، تم اللہ کی عبادت کرو۔ دیکھو تقوی کا نچوڑ اس آیت کے اندر ہے، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب اللہ رب العالمین جب اللہ کے حق کی بات کیا تو اس کے بعد آگے حقوق العباد کی بات کرتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو رشتے میں آتے ہیں، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو دور کے ہوں، چاہے اپنے دین دھرم مذہب کے ہوں یا نہ ہوں، اور جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوں، چاہے سفر میں یا حضر میں، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، فقراء اور مساکین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہی تو تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کی بات اس مہینے میں کی گئی ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو جب بندہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے لگے اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے لگے تو سمجھو تقویٰ حاصل ہو گیا۔ یہی تقوی کا نچوڑ ہے۔ اور اگر یہ ہم لوگ کرتے ہیں اور تقویٰ حاصل ہو جاتا ہے تو یقین مانو کہ یہ عظیم امت یہ اپنے کردار کو مضبوط اور قوی کر لے گی۔ اور اگر یہ تقویٰ نہ پیدا کر پائی یہ امت تو اس کا کردار مضبوط نہیں ہوگا۔ کردار کی مضبوطی کے لیے اس دین اسلام کے اندر جگہ جگہ خوبیاں بیان کی گئیں۔ اس دین کی تبسم کا علی وجہ اخی کا صدقہ، ہنس کے مسکرا کر کے اپنے بھائی سے ملو اور ثواب اکٹھا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پڑوسی جس کا معمول نہ ہو اس کے سر سے اللہ کی قسم 3 بار کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ خوبیاں اسلام کی سنتے جائیے، اس کے بعد میں اور بات ہوتی ہے، اور خطبہ میں نے جیسے کہا مختصر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دین کی خوبیاں، یہ دین پہلے اقرا سے شروع ہوتا ہے۔ پہلی وحی آتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق،
پڑھو نبی اور آپ کے امتی بھی پڑھیں۔ اس کے بعد دوسری سورت آتی ہے القلم کے نام سے، یہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے۔ آپ کو پڑھنے اور لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، اور پہلی وحی میں یہ امت کی خوبی ہے اس کی۔ النظافۃ ستر الایمان، دین میں کہا گیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، یہ اس دین کی خوبی ہے۔ اس دین کی خوبی بتاؤں، عدل ہے، انصاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سفارش پہنچتی ہے کہ وہ عورت مخزومیہ جو چوری کی ہے اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا عدل سننا چاہتے ہو؟ کہا کہ قسم خدا کی اگر میری بیٹی فاطمہ بھی لسرقت لقطعت یدہا، میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ جگہ جگہ ہر جگہ آج آپ کے ماتحت کام کرنے والا آ کر کے جیسے وہ جلدی نکلے گا وہ آ کے پہلے سب میں کھڑا ہوگا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس دین میں کہ اس غلام کو، اس اپنے ماتحت کو پیچھے کر دے پہلی سب سے۔ یہ اسلام کا عدل ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ ان خوبیوں کو ہم اپنائیں، ان خوبیوں کو ہم اپنا معیار بنائیں، اسی سے ہمارا کردار مضبوط ہوگا۔ ملک کے اور دنیا کے حالات بے شک خراب ہیں، اور حالات اس قدر خراب ہیں کہ میڈیا، سوشل میڈیا مثبت باتیں ہمارے بارے میں نہیں کرتا ہے، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور ہمارا دین کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنہ قتل الناس جميعا، جس نے کسی کو بغیر، اگر وہ فساد زمین میں نہیں کرنا چاہتا یا قصاص نہیں اس پر ہوا ہے، ایسے ہی کسی معصوم کا قتل کر دے ایک کا، تو ہمارے دین کی خوبی ہے، یہ دین کہتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کا قتل کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہ امن و شانتی کا گہوارہ ہے دین اسلام۔ ہم امن و شانتی کا گہوارہ ہمارا دین پڑھنے کا حکم دیتا ہے، لکھنے کا حکم دیتا ہے، صفائی آدھا ایمان ہے، اور یہی چیزیں ہمارے اوپر چسپاں کی جاتی ہیں میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو کیا ایک نوجوان جب اس کو سنتا ہے، سادہ لوگ، نا امید ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیسی کیسی چیزیں کہی جا رہی ہیں، کیسے الزام لگائے جا رہے ہیں، وہ مایوس ہوتا ہے۔ لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کردار بناؤ، اپنے کردار کو مضبوط کرو اور نفع بخش بنو انسانیت کے لیے۔ فَأَمَّا الزَّبْدُ، قرآن کہتا ہے، 3 مثالیں سن لیجئے اور بات ختم کر دیتے ہیں خطبہ۔ وَأَمَّا الزَّبْدُ فَيَذْهَبُ جُفَانًا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ قرآن کہتا ہے ایک فارمولہ سنو کہ جو جھاگ ہوگا، جھاگ پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے سیلاب کا، یا کسی دھات کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جھاگ کی حیثیت یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو مادہ لوگوں کو، انسانیت کو، مخلوق کو فائدہ پہنچائے گا، وہ زمین پہ ٹھہرا رہے گا، باقی رہے گا۔ یہ فارمولہ اصول یاد رکھیں، قرآن کہتا ہے کہ جو انسانیت کے کام آئے گا
جو اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے گا، نفع بخش ہوگا، وہ ٹھہرے گا، زمین میں باقی رہے گا۔ اب سوچو جھاگ کی حیثیت بنانی ہے ہمیں یا نفع بخش بن کے دکھانا ہے؟ جس بھی میدان میں ہم ہمارے بچے ہوں، چاہے ایجوکیشن کا میدان ہو، کوئی انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، عالم دین ہے، تو آپ دو، انسانیت کو دو، دنیا کو دو، دینے والے بنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ یاد رکھیے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ آج یہ پیغام لے کر کے جاؤ کہ ہم دنیا کو دیں گے، لوگوں کو دیں گے، لیں گے نہیں، نفع بخش بنیے تاکہ آپ باقی رہیں، روئے زمین پہ باقی رہیں۔ اللہ نے فارمولہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرا قصہ سنیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی پہلی بار، اقرا، غار حرا میں گھبرا گئے، جبریل نے دبا بھی دیا تھا، سینے سے خوب دبا دیا تھا، تو گھبرا کر کے گھر پہ آئے، اپنی بیوی، پہلی بیوی، چہیتی بیوی اماں خدیجہ سے کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، انتقال ہو جائے گا میرا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اماں خدیجہ ایک منٹ بھر نہیں رکیں، تحمل نہیں کیا، انتظار نہیں کیا، اور کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ سنیے غور سے، کہا کہ میرے سرتاج، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ اور کیوں نہیں ضائع کرے گا؟ اس لیے کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، جو کما نہیں پاتے ان کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں، یہ خوبیاں ہوں، وہ ہلاک برباد نہیں ہو سکتا، آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا۔ یہ ترنت کہا آپ کی بیوی نے کہ ایسے لوگ ہلاک نہیں ہوا کرتے، اللہ ہلاک نہیں کرتا ایسے لوگوں کو، وہ انسانیت کے لیے نفع بخش ہیں، وہ باقی رہیں گے۔ تیسرا واقعہ، تیسری مثال سن لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور صحابہ پر جب ظلم و زیادتی مکہ والوں کی بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اب ہجرت کرنے والوں میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ 5 دنوں کی مسافت پڑتی ہے یمن کے طرف، اور سعودی کے جنوب میں، دکن میں برق الغماد نامی جگہ پر جب پہنچے، بحر احمر کی ساحل کے پاس، سرخ سمندر کے ساحل کے پاس جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں تو وہاں کا سردار، برق الغماد کا بہت بڑا سردار، جسے ابن الدغنہ کہتے ہیں، ابن الدغنہ بھی کہہ سکتے ہیں، ابن الدغنہ وہاں آتا ہے، وہ پورے جزیرۃ العرب کا سردار تھا، بڑی بھاری قد کا انسان، اور پورا عرب اس کی عزت کرتا تھا۔ وہ آ کے پہنچتا ہے اور کہتا ہے این ابو بکر، یا ابا بکر این انت، کہاں جا رہے ہو ابو بکر تم؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے مکہ والوں نے نکال دیا، مارا پیٹا، اب میں جا رہا ہوں ایسی جگہ کی تلاش میں جہاں اللہ کی عبادت میں کر سکوں۔ تو کہا کہ یا ابا بکر مثلک لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر تمہارے جیسا انسان نہ خود نکلتا ہے کسی بستی سے اور نہ نکالا جاتا ہے، تم غریبوں کے کام آتے ہو، بے سہاروں کا سہارا بنتے ہو، سچائی تمہارا میزہ ہے، اتنی خوبیاں جس کے اندر ہو، وہ نہ خود نکلے گا کسی بستی سے اور نہ کسی بستی کے لوگ اس کو نکال سکتے ہیں، چلو میرے ساتھ۔ اور لے کر کے واپس وہاں سے برق الغماد سے مکہ آیا، اور مکہ آ کے کہا کہ تمہاری بدنصیبی ہے مکہ والوں،
ایسا شخص نکالا نہیں جاتا۔ یہ دینے والا ہے، اس کے اندر تمام خوبیاں ہیں، یہ کردار کا دھنی ہے، اس کا کردار بہت مضبوط ہے، اسے میں پناہ دیتا ہوں، اور یہ میری پناہ پر یہ شخص ابو بکر رہے گا مکے کے اندر۔ چنانچہ مکے والے قریش اور مشرکین مکہ ان کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے، کہا جب آپ نے دے دیا پناہ تو چلیے وہ رہیں گے۔ پھر بعد میں اور بات ہے کہ اس نے پناہ واپس لیا، مکے والوں کی اور شکایت ہوئی کہ یہ قرآن زور زور سے گھر میں پڑھتے ہیں، گھر کے باہر اپنے آنگن میں ہمارے بچے اور عورتیں جا کے سنتی ہیں اور روتے ہیں، یہ اس سے متاثر ہو کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ کچھ مدت کے بعد پھر وہ آتا ہے ابن الدغنہ اور کہا کہ تمہارے لوگوں کو یہ شکایت ہے، یا تو زور سے پڑھنا چھوڑ دو ابو بکر، یا دیکھو ہم بڑی پریشانی میں، یہ لوگ جا کر کے شکایت کرتے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، پھر انہوں نے اپنا جو پناہ دیا تھا وہ واپس لیا۔ ابو بکر نے واپس کر دیا، کہا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، قرآن پڑھوں گا میں اس طرح سے، اپنے بچوں اپنے عورتوں کو روکیں، میں اپنے گھر میں پڑھتا ہوں۔ پھر وہ جواب واپس لیا اور اپنا جو پناہ دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کو کہا ابن الدغنہ کہ نہ نکلتے نہ نکالا جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم سب لوگ اپنے کردار کو بنائیں، کردار کی ضرورت ہے، اور جب ہمارا کردار اس قدر مضبوط ہوگا تو زمین پر ہم باقی رہیں گے۔ اور یہ لوگ میڈیا کے لوگ یا سرپسند عناصر، آج بھی میں اپنے ملک کی بات کروں تو اکثریت برادران وطن کی انصاف پسند ہے، سیکولر ہے، اچھے لوگ ہیں، بہت خاصیتیں اور بہت خوبیاں ان کے اندر ہیں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں اپنا کردار بنانا ہے، اپنا کردار بنانا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مکے میں، اور یہ سورت مکی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ادفع باللتی ہی احسن فلا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ اے نبی، برائی بھلائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، برائی جو آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس کا آپ بدلہ اور اس کا ڈیفنس آپ برائی سے نہ کریں، ادفع باللتی ہی احسن۔ مکے میں ہے، سورت مکی ہے، ظلم ہو رہا اللہ کے نبی پہ، اور قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اچھے ڈھنگ سے بھلائی کرو ان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ آپ جواب دیجئے، وہ برائی کرتے رہیں، اور پھر دیکھنا کہ وہ جو تمہارا دشمن ہے وہ سچا دوست ہو جائے گا۔ تو ایک دن اگر خوبیاں یہ ہم لوگ اپنے اندر جگا لیں، پیدا کر لیں، کردار مضبوط کر لیں، یہ لوگ اپنی رائے بدل دیں گے، بدلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن ضرورت ہے، کمی ہم میں ہے۔ جو دین اتنا عظیم ہو، جس میں اتنی خوبیاں ہوں، اس کے ماننے والوں کو جب دنیا دیکھتی ہے، دوسرے ادیان کے مفکرین جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تب کہتے ہیں کہ اسلام تو اور چیز ہے، مسلمان تو اور چیز ہے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہو سکتا، یہ الگ الگ ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ پڑھیں اسلام کو، ہمیں دیکھیں تو ہم اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ یہ نہ لگے کہ اسلام الگ ہے جو میں پڑھتا ہوں اور یہ مسلمان الگ ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم لوگ سنواریں اور دنیا کے سامنے ہم لوگ ایک مثال بنیں، دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے نفع بخش بنیں۔ آج کا یہی پیغام ہے کہ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ پیغام لے کر کے آج جائیں، یہی مسلمانیت ہوگی اور یہی ہمارے حق میں اور دین اسلام کے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ آئیے دعا کریں، الہ العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، الہ العالمین ہماری
عبادتوں کو قبول فرمائے جو ہم نے اس مہینے میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے عمل جو ہم نے کیے ٹوٹے پھوٹے اس مہینے میں جو کر سکے، لیکن تو بدلہ الہ العالمین پورا دینا۔ الہ العالمین ہم پورے بدلے کے لیے اس میدان میں پورے اجر کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں تیری ذات سے کہ کمی نہیں ہوگی، پورا اجر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم مسلمانوں کے حالات ملک یا عالمی طور پر جو خراب ہیں اللہ اسے بہتر کرے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے مسلمان وہ کہیں بھی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے بزرگ، ہمارے گھروں کے، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسنین، ہمارے دوست احباب جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت عطا فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ جو میت ہیں ان کے درجات کو بلند عطا کر۔ الہ العالمین ان کے بشری لغزشوں کو درگزر کر کے انہیں جنت الفردوس عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو قرضدار ہیں ان کے قرض کے ادا کرنے کے وسائل پیدا کر، جائز وسائل پیدا کر۔ الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہماری اصلاح فرما، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین یہ ہمارے سرمایہ ہیں اور اس دین کے مستقبل ہیں اور اس دین کے یہ ستون ہے۔ الہ العالمین ان کی اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہماری نسلوں کی اصلاح عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے نوجوان بچوں اور ہماری بچیوں کو فساد سے بچا، فتنوں سے بچا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم رؤوف رحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔